قرآن کا حافظ ہوں، پڑھنے کا شوق نہیں، اللہ ہدایت دے۔ انشاءاللہ حج کے دنوں میں جب درس کے بجائے تقریریں ہوں گی نا تو پورا حج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کچھ خیمے مزدلفہ میں بھی لگے ہیں، اللہ قبول کرے بس۔ حتیم میں نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں اور فرض کا سلام پھرنے کے بعد طواف پورا کریں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ اس کو مارنے کے لیے لا حول پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دنیا میں جیسے لوگوں کے اچھے برے حالات سے ہی قبر حشر میں بھی یہی کہتے ہیں، کوئی جنت میں ہوں گے، کوئی جہنم میں ہوں گے، کوئی نعمتوں میں ہوں گے، کوئی عذاب میں ہوں گے۔ باتھ روم گیا، میں نے شیمپو سے ہاتھ دھویا، کوئی دم نہیں، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ بہرحال اگر پیشاب کا خطرہ گرتا ہے انڈر ویئر رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کو بھی دھو لیا کریں۔ نماز میں دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں، چونکہ تمہارا خیال جب نماز میں نہیں ہوگا، ورنہ آپ اللہ کے قرآن میں خیال رکھیں گے الحمدللہ رب العالمین، پھر کبھی خیال ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں یہاں جو ہوٹلوں میں مرغی کا گوشت ہے یا عام گوشت ہے، اللہ عالم مجھے کیا پتہ ہے، بہرحال اگر باہر کے ملک کا ہے تو کوئی اعتبار نہیں، وہ نہ کھائیں، خود ذبح کریں یا سبزی دالوں پہ گزارا کر لیں، وزن بھی ٹھیک ہو جائے گا اور شک بھی نہیں پڑے گا۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے طواف کریں، صفا بھی کر لیں، واپسی پہ طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں۔ میں نے دوسرا طواف کیا، مغرب کے بعد میں نے دونوں کی 2 رکعات پڑھی، بالکل ٹھیک ہے۔ طواف کا حکم قرآن میں ہے، عمرے کا مسئلہ جو ہے مختلف فی ہے۔ اور دوسرا، عمرے میں آپ باہر جائیں گے، طواف میں کعبے کے قریب رہیں گے تو صاف بات ہے کہ وہ افضل ہے۔ حتیم کعبے کا حصہ ہے، کسی رخ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اب تو جب خالی ہے، جب سامنے کعبہ ہے تو اور دوسری طرف رخ کیوں کریں؟ عمرے سے بعد چھوٹے کینچی سے نہیں، سارے سر کے بعد اس طرح پھروائیں یا کم از کم 1/4 حصہ اتر جائے۔